اگر تم نے ان کی اتباع کر بھی لی، ان کی پیروی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا تو صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اللہ ہم سے پوچھو، صبح و شام یہ مولوی ہمارے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کر کے چیختا ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ کیوں؟ انگوٹھا نہیں چومتے، نیاز نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، قبر نہیں چومتے، مزار نہیں چومتے، اولیاء کو نہیں مانتے، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ظالموں، مولویوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام سے میں معذرت کے ساتھ، مولویوں کی وکالت نہ کرنا، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہ سوئے گا، واللہ مرو گے جنازے کی نماز پڑھائے گا، 4 میٹر کا کپڑا کرتے کا لے کے جائے گا ایکسٹرا۔ ہاں یہ مولوی، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان عوام کا، بیچاروں کا۔ اور کچھ کھانے پینے والے چمچ ہوتے ہیں مولوی صاحب کے، ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی کیونکہ پیٹ پہ زد پڑے گی، روٹی نہیں ملے گی، بوٹی نہیں ملے گی، تو پھر وہ چمچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے یہ چمچے گرم رہتے ہیں تھوڑے، ان کے چاروں طرف رہنے والے، یہ بھی اس کی وکالت کرتے ہیں، انہیں بھی چھوڑو۔ لیکن میں مولویوں سے بھی درخواست کروں گا، علماء سے بھی درخواست کروں گا اپنے ملک کے، اگر تمہارے دل میں ایمانی غیرت ہے، واقعی تم مومن ہو، اللہ کے لیے میری آوازیں سن رہے ہو، کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوگے گلیوں میں، مجھے یہ بھی پتا ہے، سن رہے ہو، اللہ کے لیے توبہ کر کے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا، ورنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اللہ کے ہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میں تو دارالعلوم کا فارغ تھا، مجھے میرے استاد نے جو پڑھایا وہ اتنی میں جانتا ہوں۔ نہیں، اس فقیر نے بھی تمہیں بتلایا ہے کہ حقیقی دین، حقیقی اسلام کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درخواست میں یہ کروں گا کہ آپ نہایت ہی تعصب کی چادروں کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر ان باتوں کو سنو۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس کہ نبی کا دین نہ چلے، نبی کا مسئلہ نہ چلے، نبی کی تورات نہ چلے نبی کے زمانے میں، تو بھلا بتاؤ کسی اور امتی کا دین چل سکتا؟ کسی مولوی کا فتویٰ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، سنو ہم کیوں نبی نبی کرتے ہیں؟ یہ صرف نبی نبی گاتے ہیں، نبی نبی یا 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 ڈانس کرتے ہیں۔ نبی کا نام نہ لیں تو کوئی ٹکڑا نہ ڈالے، نبی کا نام نہ لیں تو یہ ان کو کوئی کھانا نہ پوچھے۔ یہ نبی کے نام پر روٹیاں سینکتے ہیں، ہم نبی کے نام پر چندے نہیں کرتے، نبی کے نام پر روٹیاں نہیں سینکتے مولویوں۔ ہم لوگوں کو نبی کی باتوں کو ان کے سینوں کے اوپر تحریر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف نبی 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ بھی مانو۔ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہی ہے کہ رٹتے رہو محبت ہے، محبت ہے، محبت۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے بیوی سے شوہر کو محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، بیٹے کو ماں سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے۔ اب باپ پیاسا مر رہا ہے، باپ نے کہا میرے بیٹے 1 گلاس پانی لے کے آ جا، مجھے پیاس لگی ہے 1 گلاس پانی دے دے۔ بیٹا کہے ابو تیرے پاؤں دبا دوں، مالدار ہے تو موقع ملے تو گلے ہی دبا دوں۔ ہاں ہندوستان میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے پیسے مانگے باپ سے، باپ نے نہیں دیے، پٹک کے مار ڈالا اس کو۔ نیوز آئی ہے، خبر آئی ہے اخباروں میں۔ بے مروتی کا دور آ رہا ہے یہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ماں اور باپ کی عزت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کہہ رہا بیٹا 1 گلاس پانی پلا دے، کہا ابو تجھ سے بڑی محبت ہے، بابا بڑی محبت ہے۔ بیٹا میرا گلا سوکھ رہا ہے، 1 گلاس پانی دے دے پینے کے لیے۔ وہ کہے نہیں بڑی محبت ہے، سب کچھ کہو یہ مطلب اس کو محبت کہیں گے، اس کو دوستی کہیں گے، اسے مقام اور مرتبے کو پہچاننا کہیں گے؟ نہیں، فرما بردار بیٹا وہ ہے کہ باپ نے کہا اور فوری وہ چیز فوری طور پر اس کے سامنے حاضر کر۔
جو حکم کی تعمیل کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا محبت کا معیار یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، پیروی کرو کرو کرو، عمل کرو، نبی کے پیچھے چلو، تب محبت، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے محبت کی. تو جو کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو صرف محبت رکھتے ہیں اور حکم فرما برداری نہیں کرتے، وہ خلاص، وہ جھوٹے دائی ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار ہیں محبت کے. تو آج ہمیں یہی بدنام کیا جاتا ہے. آؤ ہم سے سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے، منصب مصطفیٰ کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو کوئی اور دوسرا امام نہیں بنایا. ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا امیر نہیں بنایا. ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا. ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا نہیں بنایا. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ دیکھا، انہی کے لیے سب کچھ ہم نے قربان کر دیا. ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، دو آدمی آئے، کہنے لگے اس کو تولو، اس کو تولو، اس کا وزن کرو، اس آدمی کا وزن کرو جو سویا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو نصب کیا گیا، ترازو نصب کیا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا. کہنے والے نے کہا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں اس کو تولو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن اس کے مقابلے میں بھاری رہا. کہنے والے نے کہا اسے 10 کے مقابلے میں تولو. ترازو کے دوسرے پلڑے پر 10 آدمی کو بٹھایا گیا اور مجھے تنہا ایک پلڑے پر بٹھایا گیا، تولا گیا، 10 کے مقابلے میں بھی میرا وزن سب سے بھاری رہا. کہنے والے نے کہا 100 کے مقابلے میں تولو، 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا. کہنے والے نے کہا 1000 کے مقابلے میں تولو، 1000 کے مقابلے میں بھی تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا. اللہ اکبر. آواز آئی کہ میرے فرشتوں. کہنے والے نے کہا ارے یہ 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، روئے زمین کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، تنے تنہا نبی کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، پھر بھی مصطفیٰ کا مقام سب سے بلند رہے گا. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان. ہم کوئی للو پنچو جمن سبراتی نہیں ہیں کہ ترخا دو ایسے ہی. اور ہم نے کہا یہ نبی کا گوشت پوشت نہیں تولا جا رہا تھا، نبی کی ہڈی نہیں تولی جا رہی تھی، نبی کے چمڑے خون نہیں تولے جا رہے تھے، نبی کا مقام بتایا جا رہا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، بڑے بڑے رسول آئے ہیں، پوری زمین کے اندر آدم سے لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کہنے والے نے یہ کہا پوری دنیا کے انسانوں کو رکھ دو، اس کے اندر حضرت آدم بھی تھے، حضرت ابو البشر حضرت آدم بھی تھے، حضرت یعقوب بھی تھے، حضرت زکریا بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، اور تمام حضرت یوسف کنعانی بھی تھے، حضرت نوح بھی تھے، اور تمام دنیا کے صحابہ بھی تھے، اولیاء بھی تھے، صالحین بھی تھے، شہداء بھی تھے. سب کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بھی بلند رہا. سب کو ایک مقام پہ رکھ دو. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو جب نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، تو جب نبی کی بات آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، تو پوری کائنات ایک طرف، تنے تنہا ہمارے نبی کی بات ایک طرف، تنے تنہا ہمارے نبی کی بات کو مان لو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو. یہ ہے ایمان. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہے حقیقی ایمان. یہ نہیں کہ بیوی کہے آپ بھی میرے شوہر ہیں، تب تو ماتھا ٹھنک جائے گا مولوی صاحب کا. اگر محترمہ مولوی صاحب کی یہ کہہ دیں کہ میرے سرتاج آپ بھی میرے شوہر ہیں، مولوی ٹھنک جائے گا، کہے گا میں بھی ہوں، اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے. بیگم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہے؟ مسجد کا امام ہوں، اتنا بڑا مفتی ہوں، دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہوں، بیچو گی عزت میری؟ میں بھی ہوں کیا مطلب؟ یہ کہو میں ہی ہوں، آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ ہی میرے شوہر ہیں. ایک لفظ، ایک حرف بڑھانے سے معاملہ کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے. لفظ با بڑھایا تو معاملہ بڑا سنکٹ میں چلا گیا.
یہ نہ کہو، یہ کہو آپ ہی میرے امام اور مقتدا اور پیشوا ہیں، یہ نہیں کہ آپ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ اگر بیوی کہنے لگے تو پھر مولانا جینا حرام ہو جائے گا آپ کا۔ تو نبی کی اپنی شان میں اتنی توہین تم برداشت نہیں کر رہے تو ہم اپنے نبی کی شان میں اتنی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں تم ہمیں گستاخ کہتے ہو، تم سب سے بڑے گستاخ ہو۔ نبی کے مقابلے میں کسی اور کو، اللہ اکبر، بات کہاں